الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذاكر في الغافلين كمثل الحي في الأموات أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیزو، ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالیٰ جل شانہ نے کائنات کو پیدا فرمایا تو دنیا کی ایک روح بنائی۔ ہر چیز میں ایک روح ہے، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ حیوان ہو، ہر ایک میں ایک روح ہے۔ ایک ظاہری جسم ہوتا ہے، ایک اس میں روح ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ ہمیشہ دنیا کا وجود اور ہر چیز کا وجود روح سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں ہوتا ہے۔ صرف جسم فنا ہونے والا ہے، روح جو ہے وہ اصل اصول ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے پوری دنیا کی روح جس کو بنایا وہ اللہ کا ذکر ہے، ایمان ہے۔ یہ دنیا ایمان والوں سے قائم ہے، چاہے ان نان مسلموں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن دنیا کا قیام اور دنیا کا وجود ایمان کی بنیاد پر ہے۔ جس دن ایک اللہ کہنے والا بھی ہوگا وہاں تک یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب ایک اللہ کہنے والا دنیا میں موجود نہیں رہے گا پھر اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہو، وہاں تک یہ دنیا کو اللہ ختم نہیں کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے دنیا کی روح یہ اللہ کا ذکر ہے، ایمان ہے، اللہ کی عبادت ہے، اسی پر اس دنیا کا قیام ہے۔ پھر ایک بات یہ سمجھیں کہ روح کے ذریعے سے کوئی چیز جمع رہتی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو وہ اجزاء ٹوٹ جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس آسمان کو اپنی جگہ باقی رکھا ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اس زمین کو اپنی جگہ باقی رکھا ہے اس لیے کہ دنیا میں ذکر کرنے والے موجود ہیں، اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، ایمان والے موجود ہیں۔ یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم ہیں، یہ کائنات اپنی جگہ قائم ہے، اس لیے کہ اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ اور جس دن اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے روح ختم، اور جب روح ختم تو اس کائنات کی موت آ جائے گی، اور اسی موت کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو شیرازہ بکھر جاتا ہے، اعضاء بکھر جاتے ہیں، تو اب آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، زمین بھی پھٹ جائے گی، سمندر بھی بہہ جائیں گے، اور پانی آگ میں اور آگ پانی میں مل جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا تو پانی آگ میں اور آگ پانی میں مل جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ کہتا ہے میں سمندروں میں آگ لگا دوں گا، پانی میں آگ لگا دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پانی میں کیسے لگ سکتی ہے آگ؟ حقیقت یہ ہے کہ پانی میں گیس بھی موجود ہے، پانی میں آئل بھی موجود ہے، جس کے ذریعے سے دنیا میں نہ معلوم کہاں کہاں آئل نکال کر پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب اس میں آئل موجود ہے، بجلی کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہ جو الیکٹرک ہے کہاں سے نکل رہی ہے؟ پانی ہی سے تو پیدا ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے پانی میں جلانے کی صفت موجود ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اور چلو ان بحثوں کو چھوڑو، سب سے بڑی بات یہ ہے
مومن کا ایمان ہے کہ اللہ قادر ہے، جس نے پیٹرول میں اور ڈیزل میں اور پیروفین میں جلانے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ پانی میں بھی رکھ سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مجرمین کو، کافرین کو سر کے بل چلائے گا، اوندھا چلائے گا، یہ ذلتی ہوگی، اوندھا چلائے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اوندھے چل سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تو گوشت اور ہڈی ہے، اس میں چلنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، وہی اللہ قادر ہے کہ اس میں سے چلنے کی طاقت کو نکال کر سر میں رکھ دے گا۔ اس لیے کہ یہ بھی گوشت اور ہڈی ہے، یہ بھی گوشت اور ہڈی ہے، کوئی اور چیز تو اس میں ہے نہیں، اس میں چلنے کی قوت اللہ ہی نے رکھی ہے، وہ یہاں سے نکال کر سر کے اندر رکھ دے گا۔ اس کی مثال آپ لے لیں، ساری دنیا کو اللہ نے پاؤں پہ چلایا، لیکن سانپ اور اسنیک کو اللہ نے پیٹ پر چلایا۔ اس کا کوئی پاؤں نہیں ہوتا ہے، وہ پیٹ پر چلتا ہے، وہ کانٹوں پر بھی چلتا ہے، اس کو کانٹا نہیں لگتا، وہ پتھر پہ چلتا ہے، اس کو پتھر نہیں چبھتا۔ ہم کو پاؤں میں پتھر چبھتا ہے، اس کو کوئی نہیں چبھتا۔ جو رب سانپ اور اسنیک کو پاؤں پیٹ پر چلا سکتا ہے، وہ حق تعالی پانی میں بھی آگ پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ صلاحیتیں وہی رکھتا ہے، اسی نے ساری صلاحیتیں رکھی ہے، وہ پانی میں بھی صلاحیت رکھ دے گا، تو پانی کو آگ میں، آگ کو پانی میں ملا دے گا، ہوا کو فضا سے، پانی سے، اور پانی کو ہوا سے ملا دے گا، آسمان ٹوٹ پڑے گا، اور اس کا تو حکم کافی ہے، کن فیکون۔ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فوج بلاؤ اور ملٹری بلاؤ اور فلاں مشینیں لگاؤ اور فلاں مشینوں کو لاؤ تاکہ وہ بلڈوزر کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے دنیا کو ختم کریں۔ ہمارے سامنے بے شمار زلزلے ہیں، جس میں قریب کا بھی زلزلہ آپ نے دیکھ لیا، جو ترکی کا زلزلہ ہے، جس کے اندر کوئی 1 منٹ بھی پوری نہیں ہوئی تھی، 45 سیکنڈ ہوئے تھے، 1 منٹ بھی پوری نہیں، صرف دنیا کو 45 منٹ کے لیے اس رب نے ہلایا، اور اس کے لیے کوئی فوج نہیں، کوئی ملٹری نہیں، کوئی نہیں، بس اس نے 45 سیکنڈ کے لیے ہلایا، اور لاکھوں کی تعداد میں زمین کے نیچے دب گئے، مکان گر گئے، پہاڑ گرے، اور بلڈنگوں کی بلڈنگیں گر گئی۔ آج 2 مہینے ہو گئے، ان کی نعشوں کو نکالنے والا کوئی نہیں، ان کا مکان ان کی قبر بن گیا۔ جو لوگ گئے انہوں نے مجھے خود کارگزاری بتائی کہ ہمارا ایک بستی میں، مجھے اس بستی کا نام بھی لیا تھا، کہ وہاں ہمارا جانا ہوا، 4 ملین کی بستی تھی، جو وہاں کی گورنمنٹ عدد بتا رہی ہے کہ اس بستی میں 4 ملین لوگ تھے، لیکن اس وقت اس بستی میں 3 ملین ختم ہو چکے ہیں، 1 ملین کے قریب رہ گئے ہیں۔ 3 ملین کو 45 سیکنڈ کے اندر رب کریم نے اس ملبے کے نیچے دبا دیا، اور وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں تو بدبو انتہائی درجہ آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کی نعشوں کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے، بس اس رب کا مسئلہ ہے کن فیکن۔ وہ تو صرف یہ کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، اور وہ بچانے پر آتا ہے تو کیسے بچایا؟ 5 سال کا ایک بچہ 110 گھنٹے کے بعد نکالا گیا۔ 110 گھنٹے کا مطلب 4 دن سے زیادہ، قریباً 5 دن وہ بچہ اندر میں رہا، اور وہ نکلا تو اس سے متعلق جب اس کو سوالات ہوئے کہ تو کیسے زندہ رہا اور کیسے تیرا مسئلہ ہوا، تو وہ ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا مسئلہ اندر میں یہ رہا کہ مجھے کوئی کھلانے والا آتا تھا اور پلانے والا آتا تھا، اور سفید کپڑے تھے، وہ مجھے وقت پر کھلایا اور پلایا، اور اس طرح میرا 5 دن کا وقت گزرا۔ اللہ بچانے پر آتا ہے تو ایسے بچا لیا۔
11 دن کے بعد ایک عورت نکل رہی ہے اور ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ اس ملبے کے نیچے میں 11 دن رہی، نہ سانس کا ٹھکانہ، نہ کھانے کا مسئلہ، نہ پینے کا مسئلہ، میں دبی رہی، میرا سینہ دبا رہا، اور میرا حال یہ ہوا کہ میں آج 11 دن کے بعد زندہ نکلی ہوں، میرے رب پر مجھے کامل یقین ہو چکا ہے۔ ایک عورت کا مسئلہ کارگزاری بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ اس پر ملبہ گرا، وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ سے بچہ ساقط ہو گیا اور وہ زندہ بچہ، ماں مر گئی اور 2 دن کے بعد وہ بچہ صحیح سلامت زندہ نکل رہا ہے، جو اندر ہی میں پیدا ہوا۔ رب کریم ہمارا رب جو ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے رب تو مجھے بتا تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں ہے، اولم تؤمن، قال بلا، پکا ایمان، ولکن لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے، ذرا آنکھوں سے دیکھ لوں تو، میرا دل آنکھوں سے دیکھ لوں تو مطمئن ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لے، فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، 4 پرندے لے لے، تو ابراہیم نے 4 پرندے لیے، فرمایا اس کو اپنے سے مانوس کر لے، یعنی محبت کر لے، اس سے محبت ہو گئی، اب اس کو ذبح کر دے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور 4 جگہوں پر رکھ دے، اور اب تو بلا کہ اے کبوتر تو آ جا، اور اے کوے تو آ جا، اور اے فلاں پرندے تو آ جا، اور وہاں چاروں طرف سے وہ بلاتے ہیں ابراہیم، اور پرندے اڑ کر کے اس گوشت کے اندر سے جوائنٹ ہو کر کے، حالانکہ کوے کا گوشت اور کبوتر کا گوشت اور فلاں پرندے کا سب مکس کر دیا گیا تھا، لیکن ہر ایک کا گوشت علیحدہ ہو کر کبوتر تیار ہوا، کوا تیار ہوا، یہ پرندہ تیار ہوا، اور بلانے پر ابراہیم کے آ رہا ہے، فرمایا رب کریم مجھے تیری قدرت کا یقین آنکھوں سے ہو گیا۔ تو جیسے ابراہیم کو بتایا، ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے یہ بتایا کہ دیکھو میرے سامنے جب میں مارنا چاہتا ہوں تو میں نے مار بھی دیا، اور میں زندہ نکالنا چاہتا ہوں تو اسی عمارتوں کے اندر سے میں زندہ بھی نکال دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دلائل ہیں، اس کو کسی فوج ملٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیں، عام طور پر ہم یہ جو جملہ بولا کرتے ہیں، اور خصوصاً ہم گجراتی لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ غلط جملہ ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ جملہ نہ بولا جائے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ اس طرح کا جملہ نہ بولا جائے، اللہ کی شان میں توہین ہو رہی ہے۔ آپ یہ تو بول سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کی مصلحت ہے، ابھی یہ ظلم کر رہے حالات نہیں آ رہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ ظالم ظلم کر رہا ہے، پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میری مصلحت ہے۔ ایک آدمی فرعون اتنا بڑا کہ ہم نے 400 سال تک درد سر بھی نہیں ہونے دیا، باوجود کہ وہ خدائیت کا دعوے دار، ربوبیت کا دعوے دار، لیکن درد سر بھی نہیں ہونے دیا، بیمار تک نہیں ہوا۔ اللہ کی مصلحت ہے، تو مصلحت کا لفظ تو بول سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ کے وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کا کلمہ ہے، اس لیے اس کلمے کے بولنے سے اللہ کے باب میں پرہیز کیا جائے، احتیاط کیا جائے، اس کلمے کو نہ بولا جائے۔ تو بہرحال کائنات کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس دن اللہ کا یہ ذکر ختم ہو جائے گا، ذکر کرنے والے ختم، ایمان والے ختم، مومنین ختم، ایک بھی مومن نہیں رہے گا، تو سمجھ لو کہ روح ختم ہو گئی۔ جب روح ختم ہو گئی تو اب اللہ اس کائنات کو ختم کرے گا، اس کی موت واقع کر دے گا، قیامت قائم کر دے گا، کائنات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا، زمین آسمان کے کلابے ملا دے گا، آگ اور پانی مل جائیں گے، ہوا کے آکسیجن جو ہیں وہ دوسری چیزوں کے ساتھ مل جائیں گے، پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ یہ کائنات کے وجود کو اللہ ختم کر دے گا، اس لیے کہ مقصد کائنات ختم ہو گیا، اور مقصد کائنات اللہ کی عبادت ہے۔ کائنات کا مقصد
اللہ کی عبادت ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو جب مقصد ختم تو اللہ اس کائنات کو کیوں رکھے گا؟ میں بہت موٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شامیانہ بناؤ، ٹینٹ جس کو ہم بولتے ہیں، جو شادی کے موقع پر بناتے ہیں یا جب اجتماع ہوتا ہے تب بناتے ہیں۔ آپ نے ایک شامیانہ بنایا، ایک ٹینٹ لگایا بہت بڑا، لوگ پوچھتے ہیں یہ کب تک رہے گا؟ تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جب تک اجتماع ہے وہاں تک رہے گا، پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ جب تک شادی ہے رہے گا، پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ مقصد ختم تو اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ بس یہی بات یہاں بھی سمجھ لیں کہ کائنات کا وجود اللہ کی عبادت ہے، یہ مقصد رہے گا تو یہ اللہ کا شامیانہ ہے، جو آسمان کی شکل میں، جو زمین کی شکل میں، جو پہاڑوں کی شکل میں، جو ریور کی شکل میں، جو سی اور سمندروں کی شکل میں، یہ جو ہے نا حق تعالی جل شانہ کا شامیانہ اور ٹینٹ ہے۔ جب تک یہ مقصد قائم ہے وہاں تک یہ ٹینٹ قائم رہے گا، اور جب مقصد ختم ہو گیا تو پھر یہ ٹینٹ بھی اللہ ختم کر دے گا، پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو دنیا کی روح اللہ کا ذکر ہے، اور میری اور آپ کی روح اور میرے اور آپ کے وجود کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے روح کی غذا اور ہمارے روح کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ذکر کرنے والا غافلین میں، یعنی غافلین جو ہے نا، غفلت والے لوگ جو ہیں، ان میں ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے مردوں میں زندہ، جیسے مردے لوگ ہیں اس کے اندر زندہ جو ہوا کرتا ہے نا، اسی طرح کی مثال ہے کہ غافلین کے اندر۔ مجھے میرا ذہن ایک بات کی طرف چلا گیا کہ کسی بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی، فرمایا کہ ایک صاحب قبرستان سے گزرے تو ان کو ایصال ثواب کرتے ہوئے کہا، خوش نصیب ہو تم لوگ، قبرستان والوں کو کہا خوش نصیب ہو تم لوگ، کتنے سکون سے سوئے ہو۔ تو کہا، کسی قبر سے جواب آیا کہ سکون سے تو تم سوئے ہوئے ہو، ہم تو یہاں پریشان ہیں۔ تم دنیا میں سکون سے سوئے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ موت کیا ہے، آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، وہاں کے اندھیریا کیا ہے، وہاں کی پکڑ دھکڑ کیا ہے، وہاں اللہ کا حساب کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہم سکون سے نہیں، ہم تو جو سوئے تھے اس کو بھگت رہے، سکون سے تو تم سوئے ہو۔ پھر دوسری آواز آئی، بیدار ہو جاؤ تو سکون ملے گا۔ یہاں دنیا میں بیدار ہو جاؤ تو سکون ملے گا، اور اگر یہاں بیدار نہ ہوئے تو پھر وہاں سکون ملنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے اور آپ کے روح کی روح جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہماری روح تازہ رہتی ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوق ہے اللہ نے سب ہی کو اپنی تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ۔ دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے۔ یہ برڈ اور پرندے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، پہاڑ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، جمادات اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ سمندر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں، صوفیاء لکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے اکابر سمندر کے کنارے ذکر کرنے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چلتا ہوا پانی تمہیں یہ لگتا ہے کہ شور کر رہا ہے، وہ شور نہیں کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اور ذاکر کے پاس جب بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے دل پر بھی ذکر کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو لیلی گھاس ہو، جو تازہ گھاس ہو، اس گھاس پر بیٹھ کر اگر ذکر کرو گے تو وہ گھاس اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اس کا اثر تمہارے دل پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارا دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے سفید صاف ستھرا لباس، پاکیزہ لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تجربہ کر لینا، جب تم نئے دھوئے ہوئے کپڑے پہن کر کے ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کی لذت اور ہوتی ہے، اور 3 دن پہننے کے بعد پھر اس کپڑے کو پہنو، اس نماز کی لذت اور ہوتی ہے۔
عرب کے اندر کہاوت مشہور ہے، لذت الثیاب واحدۃ، کپڑے کی لذت ایک دن کی ہوتی ہے، یعنی اچھے کپڑے پہنو اس کی لذت ایک دن کی ہے، دوسرے دن جو ہے وہ میلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک صاف ستھرا کپڑا ہے وہاں تک وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، جب تسبیح پڑھتا ہے تو خود جو ہے پہننے والے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ پہاڑ اور اس کے پتھر اور معاون اور اس کے پتھر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھر بن چکے ہیں، اللہ ہم کو کہہ رہا ہے تمہارے دل پتھر بن چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اللہ آگے کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ میرے پتھر وہ ہیں جو میری یادوں میں ان سے پانی بہتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ پانی بہ رہا ہے، پانی نہیں بہ رہا ہے، وہ میری یادوں میں رو رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، پہلے ہی پارے میں ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر تو وہ ہیں جو میرے خوف سے گر جاتے ہیں، پانی بہتا ہے، لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیت اللہ، اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت، خود اللہ کہتا ہے کہ میرے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں نیچے۔ تم یہ سمجھتے ہو تمہاری گاڑی جا رہی تھی پہاڑ کے پاس سے، تمہیں ایک پتھر گرتا ہوا نظر آیا، تم نے سمجھا یہ پتھر گر گیا، حقیقت میں وہ میرے خوف سے گر گیا ہے۔ من خشیت اللہ، فرمایا تمہارا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا کہ تمہیں رونا تک نہیں آتا، تمہارے قلوب پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے کہ تمہیں رونا تک نہیں آتا۔ تمہارا رونا بھی، مجھے ایک بہت برسوں کے بعد ایک بات یاد آئی، ذہن میں آیا، میں نے ابھی تو ویسے مجھے جب یاد آئی تھی تو میں نے اس کو اور جگہ پر بھی نقل کیا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسلمان تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ یوں کہا کہ موسیٰ تم تو کہتے ہو کہ گناہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، عزت میں کمی، دولت میں کمی، فلاں مسئلے ہو جاتے۔ کہا کہ میں تو اتنے گناہ کرتا ہوں، میری عزت میں بھی کوئی کمی نہیں، میری دولت میں بھی کوئی کمی نہیں، میں بہت اچھی طرح، میرا کاروبار بھی بہت چل رہا ہے، کیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا گناہ کرنے سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اس کو ذکر فرمایا اور فرمایا باری تعالیٰ تو نے کچھ لیا ہی نہیں اس سے، وہ اتنے گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اور گناہ میں جا رہے ہیں اور بھی دلیر بن رہے ہیں کہ گناہوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس سے لیا ہے، اس کو احساس نہیں ہے۔ فرمایا کیا لیا تو نے؟ فرمایا میں نے عبادتوں کی لذت لے لی ہے اس سے، میں نے دعاؤں کی لذت لے لی ہے اس سے۔ صرف یہ نہ سمجھو کہ گناہوں سے دولت ہی چلی جاتی ہے، گناہوں سے عزت ہی چلی جاتی ہے، سب اپنے پاس رہے گا، اللہ عبادتوں کی لذت لے لے گا، پھر جی نہیں لگے گا نماز پڑھنے کو، پھر تلاوت میں جی نہیں لگے گا، پھر رونے میں جی نہیں لگے گا، پھر دعاؤں میں جی نہیں لگے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا حضرت رونا نہیں آتا ہے، فرمایا رونے کی صورت بنا لو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رونے کی صورت بناؤ، اللہ کو رونے کی صورت بھی پسند ہے، وہ کہتا ہے صورت بھی نہیں بنتی ہے، فرمایا تیری تقدیر پر رو کہ اللہ نے رونے کی دولت لے لی تیرے پاس سے، اللہ ہماری رونے کی دولت کو ہمارے پاس باقی رکھیں۔ یہ دو بہنے والے قطرے جو ہے نا، یہ اتنے قیمتی ہے، اتنے قیمتی ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو رونے کی دولت سے ہمیشہ مالا مال رکھے اور عبادتوں کی لذت سے ہمیشہ مالا مال رکھے۔ میرے بھائیوں، آنی جانی ہے دنیا اور رب کریم کے سامنے حضوری ہے، نہ معلوم کس عالم میں ہماری حاضری اپنے رب کے سامنے ہو۔ فسوف تری اذا انکشف الغبار، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، جب تیرے قبر کی مٹی اڑے گی تب تجھے پتا چلے گا کہ تو دنیا میں گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا۔
آج تو میں اپنی شان بہت بتا رہا ہوں کہ میں ہوں. مجھے پتا چلے گا کہ میں دنیا میں کس سواری پر سوار تھا. اللہ ہماری لاج رکھ لے، بس اللہ لاج رکھ لے. یہ بہت بڑی چیز ہوگی کہ اللہ ہماری لاج رکھ لے. تو بہرحال میرے بھائیو، ہمارے روح کا ذکر جو ہے، ہماری روح کی جو روح ہے نا، وہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر کے بغیر ہماری روح زندہ نہیں رہ سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غافلین میں ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ کی مثال مرنے والوں کے اندر. دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہمیں نہیں آتا سمجھ میں. حدیث میں ہے کہ درخت جب تک تازہ رہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. درخت جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے، اس کے پتے گرنے لگتے ہیں، تو سمجھ لو کہ ذکر اس کا بند ہو گیا. تو تازہ درخت اللہ کا ذکر کرتا ہے، تازہ گھاس اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جو ہے چلنے والا پانی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. صاف ستھرا لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے. پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے یہ نباتات، یہ جمادات، یہ پرندے اللہ کا ذکر کرتے. حدیث شریف میں ان کے ذکر کو بیان کیا گیا ہے. قریباً 18-19 پرندوں کے ذکر کو نبی علیہ السلام نے نقل کیا. یہ بطیر جو ہے نا، تیتر، یہ بطیر اور تیتر، اس کا ذکر حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ وہ جو بولتا ہے نا، تم سمجھتے ہو کہ کوں کاں وہ کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور وہ کیا بول رہا ہے؟ کما تدین تدانو، کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. یہ اس کا ذکر ہے، کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. تو یہ سارے اللہ کے مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ انبیاء کرام سمجھتے ہیں، ان کی زبان کو انبیاء سمجھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی، پرندوں کی ساری بولیاں دے دی تھی. وَعُلِّمْنَا مُنْتِقَ الطَّيْرِ، قرآن کہہ رہا ہے وَعُلِّمْنَا مُنْتِقَ الطَّيْرِ، سارے پرندوں کی بولیاں دے دی تھی. حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بھی حاضری لیتے تھے. وہ ہدہد جو پرندہ ہے غائب ہو گیا حاضری میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر صحیح عذر پیش کرے گا تب تو قبول، ورنہ سزا دوں گا اس کو. جب وہ آیا اور اس نے بتایا کہ میں دور چلا گیا تھا اور وہاں ایک حکومت ہے اور وہ ایک عورت کی حکومت ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اسی کے ذریعے سے اسلام کا دعوت نامہ بلقیس کو بھیجا، جس میں لکھا ہوا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. یہ سلیمان علیہ السلام کا دعوت نامہ تھا اسلام کا، جو بلقیس ایک دوسری حکومت کے مالک تھی، اور یہ ہدہد پرندہ لے کر گیا اور اس کے تخت پر ڈال دیا، اور اس نے پڑھا اور اس پر مشورہ کیا، اور اس کے بعد پھر حاضر ہوئی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، وہ ایمان لے آئی. تو پرندوں کی بولیاں ہماری سمجھ میں کیسے آئے گی؟ ان کی بولیاں، ان کی تسبیحات ہمیں تو اپنے بھائی کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. ابھی کوئی ترکستانی زبان میں بولے تو کیا ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ ابھی کوئی فرینچ بولنے والا یہاں آ جائے، کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم اپنے بھائی کی زبان کو نہیں سمجھتے ہیں تو جانوروں کی زبان کیا سمجھیں گے؟ البتہ اس امت میں بعض اہل اللہ پر اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. اسی لیے فضائل اعمال میں آپ نے سنا ہوگا، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض اہل اللہ فرماتے ہیں ہم نے شب قدر میں درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ ان کو نظر آتا ہے، ہم کو نظر نہیں آئے گا. یہ ان کی نظریں ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درخت سجدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو انبیاء کرام علیہ السلام کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بول رہے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک مکان سے ہوا، اونٹنی نے آواز نکالی، حضرت سمجھ گئے، اس کے قریب پہنچے تو وہ ہونٹ ہلانے لگی اور اس کے آنکھوں سے آنسو تھے اور بولنے لگی. حضرت اس کی بولی سمجھ گئے، اس کے مالک کو بلایا اور کہا اونٹنی شکایت کر رہی ہے کہ یہ ضعیف ہو چکی ہے، اس کی طاقت سے زیادہ تو کام لیتا ہے.
मालिक ने इकरार किया, फरमाया ऐसा न करो, इसकी ताकत से ज्यादा इससे काम न लिया करो। मालूम होता है अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान और जानवर में भी फैसले फरमाते थे। इस हदीस शरीफ से पता चलता है आपने फैसला फरमाया कि इसकी ताकत से ज्यादा जो है काम न लिया करो। हजरत का एक देहाती सहाबी के मकान से गुजर हुआ, वो हिरनी पकड़ के ले आया था और हिरनी बंधी हुई थी। हजरत गुजरे तो वो कुछ बोली, हजरत उसके करीब चले गए, उसने कहा कि ये मुझे पकड़ के लाया है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं पहाड़ के पीछे, वो प्यासे होंगे दूध की वजह से, मासूम बच्चे हैं, अगर इजाजत हो तो मैं दूध पिला कर के आ जाऊं। हजरत ने फरमाया वादा करती है कि तू आ जाएगी? उसने कहा मैं वादा करती हूँ आ जाऊंगी। तो मालिक से कहा इसको छोड़ दे, ये दूध पिलाने जा रही है। ये गई और अपने बच्चों को दूध पिला कर के आई और फिर अपनी जगह आ गई। मालिक ने बांध दिया। हजरत ने फरमाया जब वादे की इतनी पाबंद है तो मेरी तुझसे सिफारिश ये है कि इसको छोड़ दे, इसके मासूम बच्चे हैं तो इसको छोड़ दे। उस सहाबी ने हजरत की बात पर उस हिरनी को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी हिरनी की ज़बान जानते थे, ऊंट की ज़बान जानते थे, कंकर के सलाम को जानते थे। फरमाया मक्के के वो कंकर मुझे याद है जो मुझे सलाम किया करते थे। तो ये सारी बातें अंबिया किराम समझ सकते हैं, हमारी समझ में नहीं आएगी उनकी तस्बीहात, लेकिन कुरान ज़रूर बयान कर रहा है वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। जब मेरे भाइयों दुनिया की ये सारी मखलूक तस्बीह पढ़ती है तो हमें तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हमें तो और ज्यादा। हालांकि उन पर अल्लाह के इतने एहसानात नहीं है जितने हम पर एहसानात है। अगर मैं इस वक्त एहसानात गिनवाने जाऊंगा तो इफ्तारी का वक्त हो जाएगा। मैं 2-3 एहसानात अल्लाह के गिनवाऊं। पहला एहसान समझ लो, उनके लिए सिर्फ एक खुराक मुतय्यन किया है। जो घास खाते हैं वो घास ही खाते रहते हैं, कोई और चीज नहीं खाते। जो जंगल में गोश्त खाते हैं वो कच्चा गोश्त ही खाते रहते हैं, वो कोई पका हुआ गोश्त नहीं खाते, वो मसाले वाला गोश्त नहीं खाते, वो ऑयल वाला गोश्त नहीं खाते, वो भुना हुआ गोश्त नहीं खाते। जो गोश्त वो कच्चा गोश्त, जो घास खाते हैं वो घास ही खाते रहते हैं। हक़ तआला ने मेरे और आपके लिए और दुनिया के इंसानों के लिए हजारों किस्म के खाने की चीजें रख दी, हजारों किस्म की खाने की चीजें रख दी। जो जी चाहे तुम खा लो। हत्ता के जानवर को कह दिया कि ये मेरा मुकल्लब बंदा तेरा गोश्त तभी खाना चाहे तो तू चूं और चा न करना, अपनी जात को कुर्बान कर देना। तो खाने में देखो तो अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमें सरफराज किया। अगर लिबास में देख लो, दूसरी नेमत अल्लाह की ले लो, उनके लिए सिर्फ एक लिबास है, उनकी स्किन, उनकी चमड़ी, यही उनका लिबास है। इसके अलावा उनका कोई लिबास अल्लाह ने नहीं दिया। आपने नहीं देखा होगा कि जानवरों का कोई लिबास हो, गोट का कोई लिबास हो, लेम का कोई लिबास हो। उनकी शर्मगाह को एक दूम के जरिए से अल्लाह ने ढांप दिया, बाकी शर्मगाह को ढांपने के लिए भी कोई चीज नहीं, बस एक लिबास में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मेरे बंदे, अल्लाह कह रहा है मैंने तुझे किस्म किस्म का लिबास अता किया, तू जो लिबास पहनना चाहे पहन लेता है। तेरे गर्मी का लिबास अलग, तेरी सर्दी का लिबास अलग, तेरे विंटर का लिबास अलग, तेरे समर का लिबास अलग, तेरे बारिश का लिबास अलग, तेरे रात का लिबास अलग, तेरे दिन का लिबास अलग, तेरी मजलिस का लिबास अलग, तेरे मकान का लिबास अलग, तेरी महफिल और मीटिंगों का लिबास अलग। जिस किस्म के मैंने तेरे लिए लिबास पैदा कर दिए जिसमें तू मुज़य्यन होकर के खूबसूरत बनकर के चलता है। तीसरी नेमत, आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा कि उसके लिए कोई सवारी हो, उसको कितना ही चलना हो वो चलकर ही जाना पड़ेगा, चाहे वो लैंप हो, गोत हो, ऊंट हो, हॉर्स हो, घोड़े हो, उनको पैदल ही चलना पड़ेगा। इंसान है कि उसके लिए सवारी तैयार कर दी। किसी जमाने में जानवर को सवारी बनाया था, अब जमादात को सवारी बना दिया कि ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ये जमादात है।
اور جو ہے گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں جو جمادات ہے، اور فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں جو جمادات ہے، تو اللہ نے ہماری سواریوں کے لیے جمادات کو تابع کر دیے، حیوان کو تابع کر دیا، جانور کو تابع کر دیا، اور ہم اس میں بیٹھ کر کے سواری کر رہے ہیں، اور لمبی لمبی سواریاں، اور پھر سواری بھی قسم کی بنا دی، کوئی اس گاڑی میں، کوئی اس گاڑی میں، کوئی اس گاڑی میں، کوئی اعلیٰ درجے کی، کوئی نیچے درجے کی، کوئی اوسط درجے کی گاڑیوں کے اندر گھوم رہا ہے، فلائٹوں میں گھوم رہا ہے۔ یہ تین صرف میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کی نعمت کو بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں نے میری ان مخلوق کو جو نعمت نہیں دی وہ میں نے تجھے دی ہے، وہ رات دن میرا ذکر کر رہے ہیں۔ پھوٹی قسمت ہماری کہ ہم اللہ کے ناشکرے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ ہمیں تو اور زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر اگر نہیں کرو گے تو پھر قرآن ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ سنو، آیت مجھ کو اور آپ کو بہت ڈرا رہی ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اے لوگو تم ایسے نہ بن جاؤ جیسے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگر تم بھی اللہ کو بھلا دو گے تو تم خود اپنی ذات کو بھی بھول جاؤ گے کہ میں کون ہوں، اور جب اپنے آپ کو بھول جاؤ گے تو اللہ بھی تم کو بھول جائے گا۔ کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ وہ بھولنے والے تو فاسق ہیں، تم فاسق نہ بنو، تم اللہ کا ذکر کرو۔ ایک آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جن کو ہم سب کو قرآن دیا ہے نا، ہم تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بلائنڈ اٹھائے گا، نابینا اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھ کو نابینا اٹھایا، وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں بہت دیکھنے والا تھا، میں بہت دیکھتا تھا، آج تو نے مجھ کو بلائنڈ اور نابینا اٹھایا۔ تو اللہ کا جواب قرآن میں ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں اسی طرح تیرے پاس آئی تھی، میرا قرآن آیا تھا، میں نے تجھے قرآن دیا تھا، فنسیتها تو بھول گیا تھا، فکذالک اليوم تنسا تو مجھے میری آیتوں کو بھولا، آج میں تجھے بھول جاؤں گا۔ اور اللہ بھولنے پر آیا تو جہنم سے نکالنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زندگی سے وابستہ رکھو۔ ایک اللہ کا ذکر جو فرض ہے، جیسے نماز ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، یہ ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ یہ روزہ ذکر ہے اللہ کا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی کا تعلق دل سے۔ حج ذکر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے فَإِذَا عَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے فارغ ہو جاؤ مزدلفہ میں آ کر خوب ذکر کرو اللہ کا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ فی مشعر الحرام، جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو یہ تو فرض ذکر ہے۔ اس کے علاوہ نفل ذکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتایا، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، ہر کام میں اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعائیں، لباس پہنتے ہوئے دعا، نکالتے ہوئے دعا، استنجا کی دعا، نکلتے ہوئے دعا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، ملاقات کے موقع کی دعا، اور یہ جو ساری چیزیں ہم کو سکھائی گئی ہے نا، یہ بھی ذکر ہے۔ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار ہمیں اور بتائے، نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ جو انسان دن میں سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنا اگر 100 مرتبہ پڑھ لے گا، حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ فرمایا جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو چوتھا کلمہ ہے، اگر دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، اور ایک غلام ہزاروں ریال کا ہوتا تھا، اس زمانے میں ہزاروں درہم کا ہوتا تھا، آج ہم اتنا صدقہ نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ
اگر تم نے 100 مرتبہ پڑھ لیا 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے دے دیں، بہت اچھی بات ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، ہم صدقہ دیں۔ اور زکوٰۃ صدقے کی جب بات آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں میرے بھائیو، ہمیں تلاش کر کے زکوٰۃ اور صدقہ اور اس کے ساتھ للہ اور عطیہ بھی دینا چاہیے، تلاش کر کے۔ اور اس زمانے میں وہ علماء کرام جو ان کنٹریوں کے اندر جو بیچارے معمولی تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہیں کہ وہ انسان ہیں اور اوپر سے وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسے علماء کی تلاش کر کے جن کی تنخواہیں سیلریاں بہت کم ہیں ان کو دینا چاہیے تلاش کر کے، تو یہ بہت اچھا صدقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی بات بولو صدقہ ہے، غلط مشورہ نہ دو صدقہ ہے، کسی بیمار کی عیادت کر لو صدقہ ہے، اچھا مشورہ دے دو صدقہ ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو صدقہ ہے، کسی بیوہ کا تعاون کر دو، اس کی دلجوئی کر دو صدقہ ہے۔ کوئی مصیبت زدہ کو آپ کچھ نہیں دے سکتے ہو، کم سے کم اس کو اچھی بات کہہ دو تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے، صدقہ ہے۔ یہ سب حدیث شریف میں ہے، یہ سب صدقہ ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا اللہ کے ذکر میں داخل ہے، یہ سارے کام ہم کو کرنے چاہیے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تم مجھے اپنی مالداری میں یاد رکھو، میں تمہاری غریبی میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر فرمایا تمہاری صحت کے زمانے میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری بیماریوں کے زمانے میں تمہیں یاد کروں۔ انسان صحت کے زمانے میں نفلی عبادت کرتا ہے اور بیماری کے زمانے میں نہیں کر سکتا، اوابین چاش نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے، تلاوت قرآن نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا تو صحت کے زمانے میں کرتا رہے، بیماری میں نہیں کرے گا تو نفلی عبادتوں کا ثواب بغیر کیے ہوئے بھی تجھے عطا کر دوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور فرمایا تم اپنی حیات میں یاد کرو، زندگی میں وفات کے بعد تمہیں یاد کروں گا، تمہاری قبر میں تمہیں یاد کروں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے ذکر کا ہمیشہ معمول بناؤ، ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کا معمول بناؤ۔ اور ماشاءاللہ مولانا نے یہاں ہفتے میں 1 مرتبہ ذکر کی مجلس قائم کی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس ذکر میں شامل ہو، اللہ اللہ کریں، کچھ اللہ کو یاد کریں۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے اس کی؟ فرمایا ہاں نشانی ہے۔ فرمایا کیا نشانی؟ فرمایا جب تو یاد کر لے تو سمجھ لے کہ اللہ تجھ کو یاد کر رہا ہے، جب تو اس زمین پر نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھ لے اللہ تجھ کو یاد کر رہا ہے۔ فرمایا دلیل؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہم کو یاد کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے تو خلوت میں مجھ کو یاد کرے گا، میں خلوت میں تجھے یاد کروں گا، اور تو مجلس میں مجھ کو یاد کرے گا تو میں مجلس میں تجھے یاد کروں گا۔ اور میری مجلس تیری مجلس سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ عام طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فرشتے اس میں ہیں، نہیں، فرشتے تو یہاں بھی ہیں۔ فرشتے نہیں، یہاں ہماری مجلس میں اللہ کا علم ہے، اور جہاں اللہ ہم کو یاد کرتا ہے وہاں اللہ خود موجود ہے، اس کی ذات موجود ہے۔ اور بھائی دنیا میں آپ کے پرائم منسٹر صاحب آپ کا ذرا سا تذکرہ کر دیں کسی ایم پی کے سامنے کہ فلاں صاحب جو ہیں، ذرا سا ہمارا تذکرہ ہو جائے تو دوسرے دن اخبار میں ہم دیں گے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے ہمارا ذکر خیر کر دیا، حالانکہ کچھ ذکر خیر نہیں ہوا، ذرا سی خیریت آپ کی پوچھی ہوگی، لیکن اس کے اوپر ہم پھولے نہیں سماتے ہیں۔ کون تذکرہ کر رہا ہے؟ مجھ جیسا انسان جس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کھانا ہے، استنجا ہے، لیکن ایک مقام اس کو ملا ہے پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا، اس نے ذرا سا تذکرہ کر دیا تو میں پھولا نہیں سماتا۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کا خالق میرا تذکرہ کر رہا ہے، وہ مجھ کو یاد کر رہا ہے۔ کب یاد کرے گا؟ جب ہم اس کو یاد کریں گے۔
اس لیے ہم ذکر کا خوب اہتمام کریں چلتے پھرتے، اور درود شریف کا خوب اہتمام کریں۔ ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کو آخری خط جو لکھا تھا، اس آخری خط میں مدینۃ المنورہ سے لکھا تھا، عزیزم مولی یونس، درود شریف کا خوب اہتمام کرنا، ہم نے ساری بھلائیاں درود شریف میں پائی ہے، ساری بھلائیاں درود شریف۔ اور مجھے ایک بات یاد آئی کہ اگر اپنے والد کا تم احترام کرنا چاہتے ہو تو درود شریف خوب پڑھو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا درود شریف خوب پڑھو۔ والد صاحب کا اگر احترام، کیسے؟ اس میں کیا والد صاحب کا احترام؟ بھائی اس لیے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کا درود شریف فرشتہ لے کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے تو صرف میرا نام نہیں لیتا، بلکہ میرے نام کے ساتھ فرشتہ میرے والد کا بھی نام لیتا ہے۔ تو میرے درود پڑھنے سے میرے آقا کے سامنے میرے والد کا نام آ جائے، اس سے بڑھ کر والد کا اکرام کیا ہو سکتا ہے؟ درود شریف کا اہتمام رکھیں، ذکر کا اہتمام رکھیں، صرف سننے سنانے والے نہ بنو، کام کرنے والے بنو، اللہ کی یادوں میں مشغول رہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں ذکر کا مزہ عطا فرما، ہمیں ذکر کی لذت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ذکر کی حلاوت عطا فرما۔ اللہ تیرا بہت پیارا نام ہے، اے اللہ اس پیارے نام کی لذت ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ اس نام کی لذت ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو مجلہ فرما، منور فرما، نورانی فرما، قلوب کی ظلمتوں کو ختم فرما، تاریکیوں کو ختم فرما، اے اللہ جو ذکر کی مجلس یہاں ہوتی ہے قبول فرما، اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے قلوب کو اے اللہ صاف ستھرا بنا دے، جہاں تو کعبۃ اللہ پر تجلی اتارتا ہے ہم سب کے دلوں پر بھی اتار دے، منور فرما دے، اے اللہ ہمارے رگ و ریشے میں نور پیدا فرما، ہمارے دل و دماغ میں نور پیدا فرما، ہمارے ہاتھ پاؤں میں نور پیدا فرما، ہماری بوتی میں نور پیدا فرما، ہمارے روئے میں نور پیدا فرما۔ اللہ اب تو ہی ہے، تو آجا ہمارے دلوں سے اور دنیا کو نکال دے، خواہشات کو نکال دے، اے اللہ تیرا بصیرہ ہمارے دلوں میں بسا دے، ہمارے دلوں میں بسا دے، ہمارے دلوں میں بسا دے، اے اللہ اپنی لذتوں سے، اپنی نمازوں کی لذتوں سے، اپنی عبادتوں کی لذتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مغفرت والا عشرہ جا رہا ہے اور رحمت والا عشرہ اللہ سروں پر، مغفرت والا عشرہ آ رہا ہے، رحمت والا جا رہا ہے۔ اے اللہ رحمتوں سے بھی مالا مال فرما اور مغفرت سے بھی مال فرما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی، اہل و عیال کی، محبین کی، محبوبین کی، تعلق رکھنے والوں کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے والدین کی، پوری امت مسلمہ کی، سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ماں باپ کو بھی اپنے اولاد کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔